آپ دیکھتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، یہاں زمیں پر وہاں فلک پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، یہاں زمیں پر وہاں فلک پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے نفحات اٹھتے آتے ادھر سے انوار اٹھ رہے تھے۔ اب لکھتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، لوگ پھیر پھیر میں بات مانتے نہیں ہیں کہ معراج نہیں ہوئی، حالانکہ ایسی بات ہے کوئی نہیں ہے۔ الحضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، اللہ اکبر۔ پھر اعلیٰ حضرت نے بڑا بہترین سا تخیل، آپ کی محبت کا انداز، حضرت فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، جب آپ کے پاؤں مبارک دھوئے گئے، جو پاؤں مبارک سے پانی چھو کے علیحدہ ہوا، وہ پانی جو ہے وہ جنت کا رنگ و روغن بنا، اس پانی کی برکت سے جنت کو خوبصورتی ملی، اس کو مختلف رنگ ملے۔ اور فرمایا جو غسل میں پانی بچ گیا تھا، وہ پانی جتنے کے جتنے تارے تھے سب نے اپنے کٹوروں میں بھر لیے، اور تاروں نے یہ پانی جو بھرا اس کی برکت سے اللہ پاک نے تاروں کو روشنی عطا فرما دی۔ آپ لکھتے ہیں بچا جو طلبوں کے ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو طلبوں کے ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، نہانے میں جو کچھ بچا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اللہ اکبر۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ معراج شریف آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا معجزہ ہے، اور یہ ہر کسی کو یہ معجزہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی معراج اور تھی امتیوں کی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہماری معراج یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اور ہر قسم کی معراج میں فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی نا، اس نے ساری دنیا کو حیران کر دیا۔ ساری دنیا اس وقت کے جو مکہ میں کافر تھے، منافق تھے، مشرکین تھے، وہ حیران ہو گئے، یہ معراج کیسے ہوئی، یہ کیسے بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور آج کل ہمارے زمانے مسلمان بھی ہیں، لیکن ان کے بھی یہی عقائد و نظریات ہیں، ماننے سے انکار کرتے ہیں، کہ جیسے کہ اس دور میں ہوا، اقبال خوب کہہ گئے، علامہ اقبال خوب کہہ گئے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ اگر سوچتے رہیں گے زیادہ، ہر بات کے بارے میں سوال بتانا سوچنا ضروری نہیں ہے، بات تو بڑی دور پہنچ جائے گی۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، اگر جب سوچتی رہتی ہے، جب مختلف سوچیں سوچتی ہے، تو بعض بار غلط نظریات بھی عقل اپنے اندر سمو لیتی ہے، بیلی بینڈی نہیں، پورا دن غلط سوچتی رہتی ہے، یہ عقل ایسی چیز ہے۔ لیکن علامہ اقبال کیا خوب کہہ گیا، کہہ گئے عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ، ایمان کی جو بنیاد تیری عشق پر ہو، ادھر ادھر کی باتوں اور وسوسوں کا شکار نہ ہو۔ موضوع جو ہے اس کا انکار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فرمایا تو اس کا کفار نے انکار کیا۔ حالانکہ ابھی بھی اگر میں کہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پوری دنیا کا بادشاہ بن گیا، پوری دنیا کا امیر شخص بن گیا، پاکستان کا صدر بن گیا، خواب میں جو دیکھے جتنا مرضی بڑا بنا لے، تو لوگوں کو اعتراض تو کوئی نہیں ہوگا، خواب پر اعتراض تو نہیں ہوگا نا، کہ خواب میں دیکھا ہے کون سی بڑی بات ہے، جتنا مرضی ڈالڈا گیا ملا لے اندر، جتنی مرضی باتیں بڑی کر لیں، کہ میں نے پوری دنیا کا خزانہ میرے پاس آ گیا، میں نے فلاں چیز خواب میں دیکھ لی، تو اعتراض کوئی بھی نہیں کرے گا۔ لیکن کفار نے اعتراض کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ بات ماننے والی تھی کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے ہو کے آ گئے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے پھر قرآن پاک کی آیات بھی نازل فرمائی، جیسے کہ شروع میں تلاوت کی گئی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو، اپنے پیارے کو، اپنے محبوب کو رات کے کچھ حصے میں مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک سیر کرائی۔
مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ الذی، مسجد اقصی کہاں، کون سی، کیا، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اللہ پاک نے رحمتیں رکھی ہوئی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس سے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، اپنی عظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم نشانیاں دکھائیں۔ اور ساتھ فرما دیا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں اپنی بہن مولا علی شیر خدا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ ساتھ محدثین لکھتے ہیں اولو العزم 3 فرشتے ساتھ تھے، حضرت جبرائیل امین، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ تینوں فرشتے ساتھ تھے، اور 70 ہزار ان کے ساتھ فرشتے تھے، مطلب باقاعدہ پروٹوکول۔ ابھی دولہا معراج کو جا رہا، ابھی تو بارات جانی ہے، ابھی معراج ہی پہ جانا ہے، بہترین پروٹوکول، نوری مخلوق کا پروٹوکول، 70 ہزار فرشتے ساتھ لیے پہنچے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، فرمایا بارکنا حولہ، مسجد اقصی تک تو جانا ہے، تو مسجد اقصی کون سی، جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہم دیکھ لیں جتنی مسجدیں ہوتی ہیں، کیا مسجد اقصی کے جیسے مسجد ہے تو کیا مسجد کے باہر بھی جوتے اتار گھومتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ جوتے صرف اتارتے ہیں مسجد کے یا مسجد میں داخلہ ہوتا ہے، نہ کہ مسجد کے باہر بھی جوتے اتارے گھومتے ہیں، نہ کہ سڑک پہ نماز پڑھنا شروع کر دی کہ مسجد تو مسجد، لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی، رحمتیں رکھی۔ وہ کون سی برکتیں؟ تمام محدثین اعظام، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، امام فخر الدین رازی، پرانے بزرگ کافی سال پہلے الحضرت سے بہت پہلے یہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تمام مکاتب فکر ان کو پڑھتے ہیں، ان کی کتب کو پڑھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ برکتوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے نا بیت المقدس، اس کے آس پاس انبیاء کرام کی کافی زیادہ قبریں ہیں، اس کا مطلب کہ انبیاء کی جو قبریں ہیں اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، انبیاء کے جسم سے برکت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک خود فرما رہا ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، جب وصال فرما گئے تو آپ کو دریا کے کنارے تابوت کے اندر پہلے، اس کے بعد دفن کیا گیا قبر کے اندر، تو وہ جو تابوت کے پاس سے ایک رستہ پانی کا گزرتا تھا، تو اس علاقے کی جو فصلیں تھی اسی پانی سے سیراب ہوا کرتی تھی، اور جو دوسرے علاقے کی فصلیں تھیں ان کا پانی کچھ آگے سے جا کے گزر کرنا فصلوں کا سیراب کرتا تھا، انہیں پانی ملتا تھا۔ لیکن جو پانی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزر کر جاتا تھا، ان لوگوں کی جو فصلیں تھیں بڑی خوبصورت تھیں، بڑی سرسبز و شاداب تھیں، بڑے پھل لگتے تھے، بڑا اناج ہوتا تھا، بڑی زرخیزی تھی زمین میں۔ اور دوسرے جو علاقے کے لوگ، ان لوگوں نے اختلاف شروع کیا، یہ کیا معاملہ کہ نبی تو ہمارے بھی تھے یوسف علیہ السلام، آپ لوگ صرف برکت حاصل کیوں کریں، ہم بھی کریں گے برکت حاصل، ہمیں بھی سرسبز و شادابی چاہیے، ہمیں بھی اناج اور پھل مزید سے مزید چاہیے۔ تو قوم کے بڑے لوگ، معزز لوگ، نیک لوگ اکٹھے ہوئے اور یہ مشورہ آپس میں کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ آپ کی جو قبر ہے نا اس کو سنگ مرمر سے بنا دیا جائے، سنگ مرمر لگا دیا جائے، تو اس کے پاس قریب آگے حوض، ایک بڑا سا حوض تالاب بنا دیا جائے، اس میں پہلے سارا پانی آئے گا، پھر آگے جس طرف پانی جائے گا وہ فصلیں سارے ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ پانی آتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر شریف سے گزر کر جہاں جہاں جاتا تھا ساری کی ساری فصلیں سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی، ساری فصلوں پر برکتیں آ گئی، تمام فصلیں پھل دینے لگ پڑی، اور مزید سے مزید ان میں برکتیں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ برکتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کی، آپ کی قبروں کی یہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ معراج شریف ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، کہ جبرائیل امین علیہ السلام اور فرشتے آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائیں کیسے کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ نے اللہ پاک حکومت اپنے کافوری جو ہونٹ ہے نا
انہیں نبی کریم مل کے پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے طلبوں پر آپ مس کریں. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہونٹوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طلبوں کو پاؤں مبارک کو چوما تو آپ بیدار ہو گئے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آرام فرما رہے تھے, سو رہے تھے, تو کتنا جھکے ہوں گے آپ سوچیں. رکوع کی حالت میں تو بندہ چوم ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب قریب سجدے کے جا کے سجدہ نہیں کیا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے بڑی خوبصورت سی عکاسی کی. حال حضرت یہ کہ عقیدہ بھی محفوظ رہتا ہے, شریعت بھی بچ جاتی ہے, اور عشق بھی اپنا پورا کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے جو سر پر موتیوں کا بڑا تاج ڈالا ہوا تھا نا, اتنا بڑا پروگرام ہونے لگا تھا, بارات بھی جانے لگی تھی. جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو چوما تو آپ کے سر کے جو تاج کے موتی تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. جبریل امین نے سجدہ نہیں کیا بلکہ موتیوں نے سجدہ کیا. تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اٹھا, جب میں بیدار ہوا تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف میں موجود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ, اللہ پاک آپ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے, اللہ پاک آپ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے, آپ سے ملنا چاہتا ہے. کہتے ہیں کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام حتیم کعبہ میں لے گئے اور مجھے وہاں لٹا دیا اور میرے سینے کو چاک کیا, میرے سینے کو چاک کیا, سینے کو چیرا, اندر سے دل نکالا اور آب زمزم سے دھویا. آب زمزم سے اس لیے نہیں دھویا کہ آپ کا دل پاک نہیں تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پہلے ہی پاک تھا, پہلی برکت ہمارا تھا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان, وہ رحمان علم القرآن جس نے سارا قرآن سکھا دیا, سارا علم سکھا دیا. کب سکھایا؟ خلق الانسان, انسان کو بنانے سے پہلے, انسان کی تخلیق کرنے سے پہلے. تو اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جب حج پہ جائیں, جب آب زمزم پیئے تو شوق سے پیئے اور یہ سمجھ کے پیئے کہ یہ وہ آب زمزم ہے جس کو نبی, جو پانی ہے, یہ جو پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے چھوا تھا, محبت سے پیئے, عشق سے پیئے. تو کوئی عام آب زمزم نہیں ہے, بلکہ وہ آب زمزم ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو غسل دیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا سینہ چیرا اور میں سارے معاملات دیکھ رہا تھا, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی, اور دل میرا باہر نکالا اور کوئی خون بھی نہیں نکلا, کوئی خون بھی نہیں نکلا. حالانکہ انسان کو کوئی کٹ لگے, کوئی چیرے, خون نکلتا ہے, کوئی نہیں نکلتا, نکلتا ہے نا بھائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف میں موجود ہے, میرا خون ہی نہیں نکلا, سینہ چیرا گیا, دل نکالا گیا, خون قطرہ بھی ذرہ بھی نہیں نکلا باہر, ابھرا بھی نہیں. اللہ اکبر. اور دوبارہ میں دل اندر اپنی جگہ پر رکھ کر سینہ بند کر دیا گیا. اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے. کیا ہے؟ نور ہے. کیونکہ نور جو ہے, آپ صرف آپ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں, صرف بشر نہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں اور نور کا خون نہیں نکلتا. اللہ اکبر. جب آپ براق شریف پر, براق کیا تھا؟ براق ایک جانور تھا. تو براق کتنی خصوصیات ہیں کہ اگر وہ چڑھائی چڑھتا تو اس کا اگلا جو ہے نا بازو چھوٹا ہو جاتا, اور جب وہ اترائی اترتا اور اس کا جو پچھلا پاؤں تھے چھوٹے ہو جاتے. مطلب بالکل کوئی جمپ نہیں, کوئی اسٹیبل, بالکل سمجھے جانور تھا. پورا بجلیوں سے بنا ہوا تھا, بڑی اس میں طاقت اور پاور تھی. وہ جہاں نظر ڈالتا تو اتنا بڑا اس کا قدم ہوتا تھا, وہ اس کی نظر گئی 50-60 کلومیٹر دور تو اس سے پہلا قدم وہاں ہوگا. حالانکہ مکہ شریف سے بیت المقدس کا سفر, اس وقت سفر جو اونٹ اوپر گھوڑوں گھوڑا کرتا تھا, کم و بیش 30 دن کا سفر تھا, مہینے کا سفر تھا کم و بیش. تو اس براق نے سیکنڈوں میں وہ طے کر لیا. یہ برکتیں ہیں نا. اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بہترین سواری عطا فرمائی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے تو اسے بہترین گاڑی دی جائے, بہترین سواری دی جائے. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ سوار ہوں, ابھی ہم آگے بڑھیں گے, چلیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے, آپ سوار نہ ہوئے. جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سوار کیوں نہیں ہو رہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے سوار ہوں
جب کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، جب قیامت کے دن میرے امتی قبروں سے نکلیں گے، قبروں سے نکلیں گے تو امتیوں کو ڈنڈے مار کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو میں کیسے سوار ہوں؟ میری امت ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، معراج پہ جا رہے ہیں پھر بھی ربی حبلی امتی، اپنی امت کی فکر ہے، میں کیسے سوار ہوں؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام، حالانکہ اللہ پاک سارے معاملات جانتا ہے، جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب خوشخبری دے دو، جو یہ کہتے ہیں بات مانوں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل امین وقت تک اس براق پر سوار نہیں ہوں گا جب تک میرے جب قبروں سے میری امتی نکلیں، میرے ہر امتی کو اللہ پاک براق عطا نہیں فرمائے گا۔ جب اللہ پاک کو پیغام پہنچا تو اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل امین اس بات کو مان لے، میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو جب قبروں سے نکلیں گے تو براق عطا فرماؤں گا، یہ براق پر معاشر کی طرف جائیں گے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غم کے موقع پہ بھی نہ بولے، مشکل میں بھی نہ بھولے، بچپن میں نہ بھولے، قبر میں بھی نہ بھولے، ہر جگہ اپنی امت کو یاد رکھا، لیکن امت ہی بھول گیا، یہ جذب و فکر میں لگ گیا، عجیب عجیب خیالات بنا لیے، عجیب عجیب سوچیں آ گئی، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بڑی شانیں ہیں، سعید بن مسیب تابعی بزرگ ہیں رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے جب یزید پلیت نے ان کے جب لشکریوں نے مدینہ شریف اور مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، جب حملہ کیا تو صحابہ کرام مدینہ شریف سے باہر چلے گئے، ان لوگوں نے انگریزی بڑی قتل و غارت کی، بڑا ظلم کیا، تو کہتے ہیں میں دیوانہ بن کے پاگل سا بن کے نا میں نا مدینہ شریف میں داخل ہو گیا، یزیدی نے سمجھا کہ یہ پاگل سا بندے سے ہم نے کیا کہنا ہے، کہتے ہیں جب نماز کا ٹائم ہوا تو میں قبر شریف کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف کا ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اور میں رونا شروع کر دیا، اب یہ اذان کون دے گا، نماز کون پڑھائے گا، مؤذن اقامت کہاں کہے گا، یا تو یزیدی پلیت ہیں، تم نعوذ باللہ اپنے گھوڑے مسجد نبوی شریف میں باندھے تھے۔ کہتے ہیں اسی اسنا میں کہ میں نے سنا اپنے کانوں سے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں میں نے سنا اپنے کانوں سے کہ قبر شریف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے آواز آ رہی ہے، اذان کی آواز آئی، کہتے ہیں میں نے پوری اذان سنی، اور کہتے ہیں کچھ دیر بعد پھر جب اقامت کا ٹائم ہوا تو اقامت کی بھی آواز آئی، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جماعت کی بھی آواز آئی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کی۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج شریف پہ جا رہا تھا تو راستے میں جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں 2 رکعت نفل ادا کرے، 2 رکعت نفل ادا کرے، تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، قبر میں اتنا عرصہ ہو گیا دنیا سے پردہ فرما گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں جب میں دیکھیں بات موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، ہمارے نبی تو وہ ہیں، ہمارے نبی تو وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر میں جماعتیں کرواتے ہیں، قبر میں نمازیں پڑھاتے ہیں، کیوں نہ ہو سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اللہ اکبر، لیکن لوگ مانتے نہیں، کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور ایسے عجیب اور برے ایسی بات کرنے کا دل بھی نہیں کرتا، جیسے لوگوں کے عجیب عجیب مسلمانوں کے نظریات بن گئے، تو اللہ حضرت حضرت لکھتے ہیں جو مردہ کہے تجھے وہ مردہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھے وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اللہ اکبر۔ ہمارا عقیدہ تو وہ ہونا چاہیے ابو بکر صدیق کا جو عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ جو عمر فاروق اعظم کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ جو عثمان غنی کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ جو علی المرتضیٰ شیر خدا کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں والا عقیدہ ہے، منافقوں والا عقیدہ نہیں، ہم رسول اللہ کے غلام، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا جو آپ سے محبت والا عقیدہ ہے وہ اپنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ الحاوی الفتاوی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کافی ہزاروں سال گزر گئے، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اسے تمام مکاتب فکر پڑھتے بھی ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ جب آپ نے حدیث حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نقل کی تو لکھتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا اور لکھا کہ بات پہنچی میرے تک کہ جب بلوائیوں نے حضرت سیدنا مسلمانوں کو کس طریقے کو عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گھر کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا. تو کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے تیسرے دن گئے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے گیا. میں دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی ہیں اور ہونٹوں سے مسکراہٹ بھی ہے. میں بڑا حیران ہوا کیا معاملہ ہے، اوپر سے ہونٹوں سے مسکراہٹ بھی ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی ہیں. میں بولے یار عثمان کیا معاملہ ہے، آپ رو بھی رہے ہیں ہنس بھی رہے ہیں. کہتے ہیں عباس اصل میں بات یہ ہے، اے عباس اصل میں بات یہ ہے، ابھی میں سویا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عثمان 40 دن سے پیاس ہے، تو نے 40 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا اور تیرا روزہ بھی ہے. تو کہتے ہیں میں اپنے آقا پر قربان کیوں نہ جاؤں، میرے آقا تو یہ بھی جانتے ہیں کہ عثمان نے 40 دن تک پانی نہیں پیا، عثمان نے 40 دن تک کھانا نہیں کھایا، عثمان کا روزہ بھی ہے. کہتے ہیں عثمان اگر تم چاہو تو آج افطار میرے پاس کر لو، نہیں تو تمہیں سب کچھ پہنچ جاتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تو آپ کے ساتھ افطاری کروں گا. کہتے عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز مغرب سے پہلے شام سے پہلے آپ شہید کر دیے گئے. تو لوگ سارے یہ کہہ رہے تھے مسلمانوں کا تیسرے خلیفہ عثمان غنی شہید ہو گئے، اور میں یہ نعرہ لگا رہا تھا شہید نہیں ہوئے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افطاری کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں. اللہ اکبر، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے چھپ گئے پر نہ ڈوبا ہمارا نبی. اللہ اکبر. آپ نے مسجد اقصی پہنچے، وہاں آپ نے جبرائیل امین نے اذان کہی، پھر اقامت کہی، آپ کو جماعت کو کرانے کا حکم دیا گیا، آپ نے جماعت کرائی. تو اس کے بعد تمام انبیاء کرام نے خطبہ دیا عربی میں. کسی نبی نے خطبہ دیا میں کلیم اللہ ہوں، کسی نے خطبہ دیا میں عیسیٰ روح اللہ ہوں، کسی نے خطبہ دیا میں اسماعیل ذبیح اللہ ہوں. ہر کسی نے اپنی بات کی، میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی بات نہیں کی، میں نے ابوبکر کی بات نہیں کی، میں نے عمر کی بات نہیں کی، میں نے عثمان کی بات نہیں کی، میں نے علی کی بات نہیں کی، میں نے فاطمہ کی بات نہیں کی، میں نے حسن حسین کی بات نہیں کی. میں نے بات کی تو اپنی امتیوں کی بات کی، میں نے بات کی کافروں کی بات کی، میں نے بات کی مسلمانوں کی بات کی، میں نے بات کی تمام مخلوق کی بات کی. اور میں نے خطبے میں کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین، اللہ کی بڑا شکر ہے، اللہ کی بڑی تعریف ہے جس نے مجھے دونوں جہاں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے، دونوں جہاں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو ہر حال میں نہیں بھولے، ہر حال میں ہمیں نہیں بھولے. آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، واقعہ بہت طویل ہے، المختصر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھواں، ساتویں آسمان پہ جا کے پہنچ گئے. وہاں کعبہ شریف کے نا، یہ جو کعبہ شریف ہے مکہ شریف کعبہ شریف، اس کے عین اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے. کیا ہے وہ بھی کعبہ ہے، وہ کن کا، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے. ہم بندے نیچے طواف کرتے اللہ پاک کے بعد حاضری دیتے ہیں، اور فرشتوں کا کعبہ اس کے عین اوپر بیت المعمور ہے. تو کہتے ہیں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب وہاں پہنچا تو فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو حکم ارشاد فرمانا کہ ہمیں بھی 2 رکعت نفل پڑھا دے. نیچے 2 رکعت نفل بھی حتیم میں پڑھ کے آئے ہیں اور بیت المقدس میں بھی تمام انبیاء کو 2 رکعت نفل پڑھا دیے ہیں. یا اللہ اپنے محبوب کو فرما ہمیں بھی 2 رکعت نفل پڑھا دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں 2 رکعت نفل پڑھائی. بات اس میں سوچنے والی یہ ہے ابھی تک نماز فرض کو نہیں ہوئی، نماز فرض ہے ابھی تو آپ جا رہے ہیں، ابھی نماز کا کوئی تحفہ کو نہیں ملا، ابھی اپنی ملاقات اللہ پاک سے فرمانی ہے، پھر آپ کو نماز کا تحفہ ملنا ہے. یہ کیوں نہ کہے کیونکہ اللہ پاک نے جو نماز کا تحفہ تھا وہ تمام مخلوق کے لیے تھا، تمام مسلمانوں اور امتیوں کے لیے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پہلے سارا علم عطا فرما دیا تھا. اللہ پاک خود فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. الرحمن وہ رحمان ہے، علم القرآن جس نے سارا قرآن سارا علم سکھا دیا. تو کسے کب سکھایا؟ فرمایا خلق الانسان، انسان کو بنانے سے پہلے، انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یاد رکھیے مسجد اقصی میں ہوں یا التمس علیہ السلام کی قبر کے پاس نماز پڑھیں 2 رکعت نفل، یا 3 میں 2 رکعت نفل پڑھیں،
جب بیت المعمور میں فرشتوں کو 2 رکعت نفل پڑھائے، نماز سے جان کو نہیں چھوٹنی، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز کسی بھی حال میں کسی موقع پر نماز کی معافی کوئی نہیں ہے، ہر جگہ ہر مقام پر انبیاء نے فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ اللہ اکبر۔ جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو جبرائیل امین علیہ السلام عرض کی یا رسول اللہ اس سے آگے میں کو نہیں جا سکتا، اس سے آگے بڑے جبرائیل تو پر جائیں جبریل کے، اور اس سے آگے تو بڑھ ہی نہیں سکتا میں، اگر اس سے آگے میں جاؤں گا میرے پر جل جائیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام کون ہے؟ نور ہے نا، فرشتے نورانی مخلوقات ہے، وہ آگے کو نہیں جا پائے 7ویں آسمان سے اللہ پاک سے ملاقات کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے گئے، فقان قاب قوسین، اللہ پاک سے ملاقات ہوئی، آپس میں ناز و نیاز کی باتیں ہوئی، پردے میں بلا کے مل بھی رہے، پھر بھی رہا سبحان اللہ، آپس میں بڑے نظر و نیاز کی باتیں ہوئی۔ جبرائیل امین جب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ چلے جاتے نا بڑی موجیں لگ جانی تھی آپ کو، بڑی برکتیں آپ کو مل جانی تھی، لیکن وہ آگے نہیں پڑے، اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بشر بھی اور نور بھی ہیں، اور نور بھی ایسے جو فرشتوں سے بھی افضل نور ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جبرائیل امین علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل تو جا کوئی نرات تیری کوئی خواہش بھی ہے؟ تو کہتے ہیں میری خواہش صرف اتنی ہے کہ یا رسول اللہ پاک سے گزارش کیجئے گا کہ جب آپ کی امت کے نیک لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ آپ کے غلام جب پل صراط کے نیچے سے پل صراط کے اوپر سے گزرے تو اللہ پاک مجھے یہ اجازت عطا فرما دے کہ میں اپنے پر اس پل کے نیچے بچھا دوں تاکہ آپ کے جو غلام ہیں وہ آسانی سے اس پل کو پار کر جائیں۔ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ہر گھڑی جبریل امین کو بھی ہماری فکر ہے کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے غلام بنے گے، ہر جگہ ہمارے لیے برکتیں ہیں، ہر جگہ ہمارے لیے آسانی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اللہ پاک سے نظر و نیاز کی باتیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میں جا رہا تھا نا تو مجھے ایک پیچھے سے حور نے آواز دی، اے محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکیے، آج معراج کی رات ہے، آج معراج میں بڑا سہانا موسم ہے، مجھے کوئی تحفہ دیتے جائیں، مجھے کوئی تحفہ دے جائیں، آپ تشریف تو لے جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حور کو کہا میں تجھے نا اپنا بلال دیتا ہوں، اپنا بلال دیتا ہوں۔ تو وہ حور کہتی ہے وہ تو کالا کلوٹا ہے، وہ تو کالا کلوٹا ہے، وہ میرے لیے اس طرح وہی بچہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں نے بلال سے پوچھے کوئی نہیں تجھے پسند کرے گا بھی کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ فلک اچھا ہے کمر پہ نہ ہلال اچھا ہے، فلک اچھا ہے کمر پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تشریف فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا تو بکر میں نے تیرا گھر بھی دیکھا، عمر تیرا گھر بھی دیکھا، عثمان تیرا گھر بھی دیکھا، علی تیرا گھر بھی دیکھا ہے، میں نے سب کا گھر دیکھا ہے، لیکن اے عمر جب تیرا گھر دیکھا مجھے بڑا پسند آیا تھا، باہر بڑی خوبصورت حور بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے خواہش کی کہ اندر سے گھر کو دیکھو عمر کا گھر کیسا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ عمر سے پوچھا کوئی نہیں جلالی بڑا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو صحابہ فرماتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا عمر پاک کی چیخ نکلی اور فاروق اعظم روئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کہاں مجھے جنت ملے گی تو آپ کے طلبوں کے صدقے ملے گی، مجھے جنت ملے گی آپ کے غلامی کے صدقے ملے گی۔ اللہ اکبر۔ میں کہاں میری اس میاں کی حقیقت کیا، میں کہاں میری اس میاں کی حقیقت کیا، مجھ سے 100 لاکھ کافی ہے اشارہ تیرا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کی ملاقات اللہ پاک سے ہوئی نا تو اللہ پاک نے پوچھا اے محبوب کیا چیز چاہیے، کیا تحفہ چاہیے؟ جب آپ ملنے گئے تو پہلے تو اللہ پاک نے پوچھا اے محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اللہ میں تیرے لیے وہ چیز لے کر آیا جو تیرے پاس ہے ہی نہیں۔ بات عجیب ہے نا، اللہ کے پاس تو ہر چیز موجود ہے۔ یا اللہ پاک اے پیارے اللہ اے میرے پیارے رب میں وہ چیز لاؤں جو تیرے پاس موجود ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ پاک ساری بات جانتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب وہ کیا چیز ہے؟ تو عرض کیا یا اللہ پاک ہے میرے پیارے اللہ وہ چیز عاجزی ہے، تیرے میں عاجزی تو ہے ہی نہیں، عاجزی تو ہم انسانوں نے کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو تکبر ہے جو کبریائی ہے جو بڑائی ہے صرف کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے۔ نبی ہوں انبیاء ہوں نیک ہوں تمام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عاجزی ہے۔ ہمیں عاجزی اپنانی ہے، ہمیں محبت سے چلنا ہے، لوگوں سے پیار سے پیش آنا ہے، ہمیں تکبر کوئی نہیں کرنا، زمین پکڑ کے چلنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔
ہم تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہیں، ہمیں تو ادب سے چلنا ہے، زمین پہ پیار سے محبت سے قدم رکھنا ہے کہ زمین تو بوجھ نہ لے، بڑے زمین کے اندر ہی جانا ہے، زمین جب اپنی گرفت کے اندر لے گی تو اللہ نہ کرے ہڈیاں ہڈیوں سے مل جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ پاک نے پوچھا اے محبوب جو مانگنا ہے مانگ، جو مانگنا ہے مانگا تجھے عطا کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کو نہیں مانگا کہ یا اللہ جیسے عام معاشرے میں اور کوئی کہے جو مانگنا ہے مانگ، ہم کہیں گے فلاں کوٹھی دے دے، فلاں پیسے، اتنی میرے بچوں کو یہ چیز وغیرہ 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 یہ چیزیں دے دے، ہم ایسی بات کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے بارے میں بات نہیں کی، علی کے بارے میں بات نہیں کی، ابو بکر عمر عثمان علی کے بارے میں بات نہیں کی، حسن حسین کے بارے میں بات نہیں کی، بلال حبشی کے بارے میں بات نہیں کی، سلمان فارسی کے بارے میں بات نہیں کی۔ آپ نے بات کی تو اپنی امت کے لیے بات کی، اپنی امت کے لیے یا اللہ پاک مجھے صرف اتنی خواہش ہے یا اللہ تو میری امت کو بخش دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب میں تیری آدھی امت کو بخش دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہو یا اللہ مجھے نا تو شفاعت اختیار دے دے، میں جس اپنی امتی کی چاہوں اس کی شفاعت کر لوں۔ ابھی ہم نے حدیث شریف سنی، شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی ہر روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ دوشی پڑے گا میں بروز قیامت اس سے ہاتھ ملاؤں گا، تو جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملا لے وہ کنفرم اتھینٹک بات ہے، وہ جنتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دوشی کی کثرت کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو مومن کی معراج، نماز کس کی معراج ہے؟ جب آپ تشریف لائے نا تو صحابہ کرام سے یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ مسلم احمد بن حنبل کی روایت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی بیاحسن صورۃ، میں نے رب کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھا ہے، بڑے خوبصورت چہرے میں دیکھا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے بھی دیکھنا ہے، ہم نے بھی دیکھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دیکھنا ہے واقعی بات ہے تو پھر سنو من رآنی فقد رآی الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اس معراج کو پانے کے لیے آسان معراج ہے نا، اس معراج کو پانے کے لیے ہمیں صرف 5 وقت نماز پڑھنی پڑے گی صرف۔ حالانکہ یاد رکھیں نماز پڑھنے سے بندے کو ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے، وقت میں، کام میں، عمر میں، رزق میں برکت، گھر میں سکون چین وغیرہ آ جاتا ہے۔ اس لیے دوستوں پیاروں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے پکی سچی محبت کریں۔ اور ہماری عوام کا یہ حال ہے کہ عام سی بات ہے کہ جب کوئی ایرا گھرا بات کرتے ہیں نا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، اور ایسی جب باتیں کرتے ہیں ہماری بھولی بڑی عوام اس کو مان لیتی ہے۔ پتہ ہے اس کی غلطی کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ ایک ہی ہے، ہم نے کسی محفل میں جانا ہے، بات چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کسی پروگرام میں جانا ہے، کسی کرسی پہ جانا ہے، کسی 40 پہ جانا ہے، اور اسی طرح جمعے پہ آنا ہے، عید وغیرہ پہ آنا ہے، تو ہم نے پہنچنے آ کوئی 5-10 منٹ، پھر ہماری عوام کو بات کیا پتہ ہوگی؟ پھر بڑی باری تو رہے گی نا، عقیدے کا تو پتہ کوئی نہیں ہوگا، عقیدے کا پتہ تو کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستوں سے، پیاروں سے، بزرگوں سے عرض یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کوئی بھی کسی بھی حوالے سے کوئی پروگرام ہو تو کوشش کیا کریں اس میں جلدی تھوڑا، تاکہ کوئی نہ ہفتے میں 1 دن ہوتا ہے، سال میں 2 بار آتی ہے، بندہ کی بہانے کوئی اچھی بات، کوئی اپنے عقائد کی اصلاح وغیرہ سن لیا کرے، تاکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، حالات بڑے نازک ہے، ایمان کی حفاظت کرنا بڑی مشکل ہے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ قرب قیامت میں کیا ہوگا؟ ایک شخص صبح کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ کیوں؟ ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے، ایمان کے خطرے اتنے ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کا آسان طریقہ ہے کہ جب بھی ہم نے اپنی اولاد کی عادت بنانی ہے، اور جب باپ، بھائی، چاچو، بڑے جب اپنی بچوں کو، بھتیجوں کو ساتھ لے کر، بھائیوں کو ساتھ لے کر شروع میں نکلیں گے، ہم نے پہلے جمعے پہنچنا ہے، تو یہ جو نسل ہے آگے جا کے یہی نسل تیار ہوگی، یہی پھر دین کو سنے گی، اپنے دین پر مضبوط ہوگی، اور وہ پھر جذبہ آئے گا صحابہ کرام والا، گردنیں کٹ جائیں، برشی جسم میں لگ جائیں، سینے بڑے بڑے پتھر ہوں، انگارے نیچے ہوں، لیکن کلمہ کوئی نہیں چھوڑتے، پھر یہ ایمان کی طاقت اور قوت نصیب ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔